پھر طلاق یا خلا کی نوبت تک بات پہنچ جاتی ہے. تو شروع میں ہی اگر دیکھ لیتے, اور یہ اسلام کا اصول ہے, یہ دین کا اصول ہے کہ بچی کو بھی حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے اس کو دیکھ لے, بچے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بچی کو دیکھ لے تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی غلطی ہوتی ہے. چلیے مختصراً آگے بڑھتے ہیں. دوسری جو اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہے اور جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹتے ہیں کہ شوہر بیوی زوجین دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے. حقوق لینا تو چاہتے, شوہر چاہتا میرا سارا حق جو بنتا ہے وہ بیوی ادا کرے, بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں شوہر ادا کرے, لیکن لینے کی بات دونوں سوچتے, دینے کی بات دونوں نہیں سوچتے. لینا دونوں چاہتے لیکن دینا دونوں نہیں چاہتے ہیں. جبکہ ایک شوہر جان لے اچھے طریقے سے, ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو. بہتر اس وقت نہیں مانے جاؤ گے جب محلے والے آپ کو بہتر قرار دیں, بہتر اس وقت نہیں مانے جاؤ گے جب ہوٹل میں ساتھ پر بیٹھنے والے تمہاری تعریف کریں. بہتر اس وقت ہو جب گھر کی عورتیں آپ کی بیوی کہے کہ میرے حق میں میرے شوہر بڑے بہتر ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ گھریلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, غصہ نہیں کرتے تھے, نماز کا وقت ہوتا سب کچھ چھوڑ کر کے ہمارے بیچ سے ایسے چلے جاتے جیسے ہم کو پہچانتے نہ ہو, ہمارا حق بھی ادا کرتے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے. جب بیوی کے حق میں شوہر اچھا ہو تو واقعی میں وہ اچھا ہے, ورنہ آفس والے, محلے والے, بستی والے بولے بڑا اچھا ہے اور گھر میں, تو پھر وہ شخص اچھا نہیں ہے. اور عورتوں کے تعلق سے حدیث میں سناؤں, خیر عورتیں تو آج کل آ نہیں رہی ہیں لیکن انشاءاللہ چینل کے ذریعے سے بات پہنچے گی, اس لیے حدیث میں سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی ابواب الرضا کی حدیث, ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ, جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی. کتنی بڑی بات, اس کا شوہر خوش تھا اس سے, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, وہ عورت جنت میں جائے گی, جنت میں جائے گی. لیکن جس کا شوہر ناراض تھا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اور بھی سناؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی بھاگے ہوئے غلام کی عبادت قبول نہیں کرتا. ایک غلام کسی کا ہے, جیسے پہلے چلتا تھا سسٹم, وہ بھاگ گیا بغیر مالک کو بتائے ہوئے اس کی ملکیت سے, وہ اگر عبادت کرے گا کہیں جا کر کے, مسلمان ہے عبادت کر رہا, اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور ایسے ہی اس عورت کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا کہ جس سے اس کا شوہر ناراض ہے. اس کا شوہر ناراض ہے اور ناراضگی کی معقول وجہ بھی ہے, صحیح جائز ناراض ہے, خالی بھی ایسے ناراض نہیں ہے, جائز طور پر ناراض ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اس عورت کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں. اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں حقوق بتلاؤں, بہت سارے خطبات اس پر ہوئے ہیں الحمدللہ میرے اسی منبر سے, میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے, ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے بنائیں اس تعلق سے. میں یہاں صرف اتنا کہوں گا, دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں. شوہر آفس میں رہتا, کاروبار میں رہتا, گراہکوں کے بیچ میں رہتا, 1 سے 10 گراہکوں کی بات سنتا ہے, برداشت کرتا ہے. اگر وہ کپڑے کا کاروباری ہے, آ کر کے عورتیں دوسرے لوگ 50 کپڑے دیکھ کر کے بغیر لیے ہوئے چلی جاتی, پھر بھی کاروباری میں ایسا ہوتا ہے بھائی, برداشت کرتا ہے. لیکن وہی شوہر گھر میں جب جاتا ایک غلطی بھی برداشت نہیں کرتا. یہاں دکان پر گراہکوں کی بڑی ساری غلطیاں برداشت کرتا ہے, کیونکہ دکان کا معاملہ اسی ہوتا ہے بھائی, کاروبار اسی کو کہتے ہیں, بڑا برداشت کرتا. اور وہاں گھر میں وہاں ایک بھی برداشت نہیں کرتا. ایسا کیوں آخر ہے؟ اور عورتوں کو بھی دیکھ لیجئے, باہر والوں کے لیے بڑی بنی سنوری سجیں گی, باہر والوں کے لیے. اب شادی میں کہیں جانا ہے, شوہر جو ہے فون کر دیے بھائی دعوت آئی ہے شادی خانے میں جانا, اب ادھر تیار ہو گئے, تیار وار ہو کر کے جیسے ہی آئے, برقع پہن لیا,
اب وہ کیا تیار ہوئی ہیں، کس طرح تیار ہوئی ہیں، شوہر نے دیکھا بھی نہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا شوہر نہیں دیکھ پاتا، وہ تو آتا جلدی سے اپنا تیار وار ہو جاتا، جب تک تیار ہو کر کے ان کی طرف آتا تو جو کچھ یہ تیار ویار رہتی ہیں اس کی نظر ہی نہیں پڑتی. برقع پہن لیتی ہیں، اس کے بعد پھر شادی خانے پہنچا دیتا، شادی خانے اتر جاتی، اندر چلی جاتی، وہاں پھر لوگوں کو دکھاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو، دوسرے لوگوں کو کہ بھی ہاں میں یہ تیار ہو کر کے آئی. اور پھر اس کے بعد شوہر جب لینے جاتا پھر برقع پہن کر باہر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر پر گئیں، فوراً غسل خانے میں چہرہ وہاں دھل کر کے پھر ویسی صورت آ کر کے بیٹھ گئی. تو کس کے لیے بنی سنوری؟ آخر شریعت نے کس کے لیے بننے سنورنے کے لیے کہا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے. آپ جا کر کے باہر والوں کے لیے بنی سنوری دکھایا، اور جس کے لیے بننا سنورنا تھا اس کو ایسے چھوڑ دیا. محبت کیسے بڑھے گی دل میں، الفت اور محبت کیسے جاگے گی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہم ہے ازدواجی زندگی کے لیے. بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں، اسلام کے اندر طلاق کا سسٹم ہے.